جو ہماری جو فوج کے سپہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یکجاں دو کاذب جڑے ہوئے ہیں بالکل. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم سب کو برباد کر دیں, تباہ کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. I will not let this happen under all circumstances. I want to make it very clear. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر کے اور ہم ان فسادیوں, ملک دشمنوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسلام آباد میں فساد برپا کیا گیا تھا, وہ الحمدللہ کل رات بہت احسن طریقے سے ہمارے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر ایک بہت اچھی اسٹریٹجی بنا کر اس کا خاتمہ کیا اور عوام کو پھر دوبارہ سکون میسر ہوا. اس کے نتیجے میں جو اسلام آباد میں خاص طور پر اور پاکستان بھر میں عمومی طور پر اس کا جو معیشت کو نقصان پہنچا وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر کئی دن سے کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا, دکانیں بند تھیں, ٹریڈرز بیچارے وہ دہائیاں دے رہے تھے, جن کی فیکٹریاں تھیں وہ بیچارے بےحد پریشان تھے, اور جو دہاڑی دار مزدور تھے ان بیچاروں کا یعنی ان کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرنی محال ہو چکی تھی. ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جو بے پناہ مشکلات بنی, اور اسی طریقے سے جو جڑواں شہر ہے وہاں پر بھی زندگی تقریباً معطل ہو چکی تھی. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کا, رینجرز کا, پنجاب پولیس کا, سندھ کی پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا, جنہوں نے مل کر اس تازہ ترین حملے کو ان کو ڈیفیٹ کیا, شکست دی اور ان کو دھکیلا. کل رات پورا اسلام آباد ان سے خالی کرایا گیا. ابھی دیکھیں کہ کے پی میں کس طریقے سے دہشت گردی نے وہاں پر سر اٹھا رہی ہے, کس طریقے سے بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے, کس طریقے سے کرم ایجنسی میں درجنوں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے, درجنوں. چاہیے تو یہ تھا کہ کے پی کی حکومت کو پورا اپنا فوکس, پوری توجہ وہاں پر پارا چنار میں, کرم میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے. انہوں نے نہ صرف ان کو اپنا زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا, خود بندوقیں لے گئے, اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر پوری طرح دوبارہ لشکر کشی کی. یہ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا, اس لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے, تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا ایک نعمت کے طور پر. اور آج اگر ہم اس کفران نعمت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہم نہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں, نہ اور ان روحوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو تب سکون پہنچے گا جب صحیح معنوں میں یہ پاکستان حضرت قائد اعظم کا پاکستان بنے گا, اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. آج غریب آدمی کو پوچھیں, زندگی اس کے اوپر تنگ ہو چکی ہے, وہ نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتا ہے, نہ ہسپتال جا سکتا ہے, نہ اپنے لیے وہ روٹی کما سکتا ہے کہ بچوں کو کما کر وہ روٹی دال روٹی کھلائے. اور یہاں پر قطعاً کوئی پرواہ نہیں, اور دھاوا بول دیں, اور کس طریقے سے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ یہ انتہائی اہم ہے. میں نے آج صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے, تاکہ میں اپنی معروضات کے بعد میں آپ کو بھی پہلے پریزنٹیشن ہوگی, پھر میں آپ کو بھی موقع دوں گا. میں یہاں پر جس طرح میں نے یہاں پہ تمام اپنی سپاہ کا, اسلام آباد پولیس کا, رینجرز کا, ان کے ہیڈز کا, پنجاب پولیس کا, سندھ پولیس کا, ان کے وہاں کی حکومت کا اور ان کے سربراہوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہیں پر میں انٹیریئر منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کے انٹیریئر سیکرٹری کا, ان کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے دن رات ایک کیا, اس کے لیے پوری محنت کی. اس طریقے سے ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب,
انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو یہ مناظر دکھائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چلے. مگر یہاں پر میں یہ بات مکمل نہیں ہوتی. جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی. جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا, پوری مدد کی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی, یہ چڑھائی تھی اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف, اس نے وہ دم توڑ گئی کل رات کو. لیکن ہر روز ایسا نہیں ہوگا, نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. وی کانٹ افورڈ ٹو سیپ آر انرجیز اینڈ آر ریسورسز آن اے ڈیلی بیسس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. ان کا مطالبہ وہ کیا کہتے ہیں, اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جو ہونے جا رہا تھا پچھلے 16 مہینے کے دور میں, وہ ڈیفالٹ ہونے سے کیوں بچ گیا, کس طرح بچ گیا. بھائی عقل کے اندھو, جو کولیشن گورنمنٹ کے جو تھی پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے جھونک دیا. مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, گیلپنگ انفلیشن, اور جو پالیسی ریٹس وہ آسمانوں پہ جا رہے تھے. لوگوں کی جو امپلائمنٹ ختم ہو رہی تھی, پروڈکشن ختم ہو رہی تھی, وی ور بیکمنگ انکمپیٹیو. اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. بالآخر پیرس میں میری ملاقات ہوئی IMF کے MD سے, یہ مئی یا جون 2022 میں, اور الحمدللہ وہاں پر ہم نے ایک طے کیا اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل آیا. مگر اس کے بدلے میں بے پناہ ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ قربان کر دیا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, درجہ بدرجہ سب نے. لیکن سب سے زیادہ ہم نے کیا اس لیے کہ وزیر اعظم مجھے منتخب کیا تھا اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے. ظاہر ہے کہ توپ کا نشانہ تو ہم تھے, لیکن ظاہر ہے کہ سب نے مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالا. 8 مہینے کے اندر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. تمام اشاریے اسی کی طرف اشارے, حالانکہ حتیٰ کہ جو ہمارے جو بدترین ناقد ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے, مگر ساتھ پھر وہ اپنا قافیہ ملاتے ہیں. یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے بالکل کریں گے انشاءاللہ. جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جوائنٹ ایفرٹ, ریممبر دس از result of joint efforts. I swear to God, no one is empowered to create this mini miracle. It is a teamwork, joint efforts and untiring efforts. یہ میرا ایمان ہے. یہ کابینہ کا اشتراک, کابینہ کی محنت, آنریبل ممبرز کی سب کی, اور ان کے جو اپنا ساتھی ہیں, سیکرٹریز ہیں, درجہ بدرجہ سب کی, اور پھر ہمارے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یکجاں دو قالب جڑے ہوئے ہیں. بالکل اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم سب کو برباد کر دیں, تباہ کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. I will not let this happen under all circumstances. I want to make it very clear. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر کے اور ہم ان فسادیوں, ملک دشمنوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. Not in our time, our watch. It will not happen انشاءاللہ. مل کر ہم پاکستان کو یہاں سے نکالیں گے. اور پھر یہ بہانہ بناتے ہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اور بھائی 2018 میں جو تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی اس کا تو پہلے حساب آپ دے دیں, اس کا تو حساب بتا دیں آپ. کچھ یہاں پر آنریبل ممبرز ہیں جو اس زمانے کے چشمدید گواہ ہیں.